ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے صادق آباد سے، جہاں کچے کے ڈکیت آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ کچے کے اندھڑ گینگ کے سربراہ تنویر اندھڑ نے موٹر وے پر حملہ اور 11 افراد کو اغوا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ تنویر اندھڑ میں ویڈیو میں بیان میں 3 دن کے اندر جیل میں 15 سال سے قید اپنے بھائی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ عدم رہائی کی صورت میں مغویوں کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ شیخو پورہ میں فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کا واقعہ قد لتھی ٹول پلازا کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ایک شخص نے خاتون پر فائرنگ کی اور خود کو بھی گولی ماری۔ راہگیر بھی زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 112 کی امدادی ٹیم نے زخمی شخص کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد اسپتال شفٹ کر دیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت حبیب انور 50 سال اور نسرین 45 سال سے ہوئی۔ دیپال پور میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے ایس ایچ او سعادت اللہ بلوچ کی قیادت میں کارروائی کرتے ہوئے شراب فروخت کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے ڈرگ فری پنجاب مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایچ او سعادت اللہ بلوچ کی قیادت میں کی گئی کارروائی کے دوران محمد سہیل سے 22 لیٹر شراب، محمد ارشد سے 20 لیٹر اور بابر علی کے قبضے سے 20 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ڈی پی او راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب ساہیوال ڈپٹی کمشنر شاہد محمود کی خصوصی ہدایت پر گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف بڑا کامیاب کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں شازم ٹریڈرز نائی والا بنگلہ پر چھاپہ مار کر تقریباً 21,000 تھیلے گندم کے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ساہیوال ڈپٹی کمشنر کی خصوصی ہدایت پر نائی والا بنگلہ شازم ٹریڈرز پر چھاپہ ذخیرہ کی گئی 21,000 تھیلے گندم ضبط کر لی گئی ہے۔ یہ گندم بغیر لائسنس کی تھی، جو کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ میں درج نہیں تھی۔ کارروائی ایس ڈی پی او پیرا نعمان قیصر کی قیادت میں پیرا فورس اور محکمہ خوراک کی مشترکہ ٹیم نے کی، جس کے دوران گودام کو سیل کر دیا گیا ہے اور مالک کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ یہ گندم کسی صورت فروخت یا منتقل نہ کی جائے جب تک ضلع انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے اس کامیاب کارروائی کو حکومت پنجاب کے ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا عملی مظاہرہ قرار دیا اور ٹیم کو شاباش دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ جو عناصر مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوامی و سماجی حلقوں نے ضلع انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ایسی کارروائیاں مستقبل میں بھی تسلسل سے جاری رہیں گی تاکہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی جیسے جرائم کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ پاک پتن میں ضلع انتظامیہ اور مانیٹرنگ ٹیموں نے پنجاب حکومت کی ہدایت پر گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ اس دوران پیرا فورس کے ہمراہ 3 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ کارروائی کے دوران ہزاروں من گندم برآمد کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی ہدایت پر مانیٹرنگ ٹیموں اور پیرا فورس نے گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف 3 مختلف مقامات پر آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران ذخیرہ شدہ 4,500 من گندم برآمد کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ گندم سرکاری نرخ پر مارکیٹ میں فروخت کی جائے گی تاکہ عوام کو ریلیف فراہم ہو سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی معاشرے کے ساتھ ظلم ہے اور اس قبیح فعل میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شورکوٹ میں موجودہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ایم این اے صاحبزادہ امیر سلطان نے مختلف سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ سیلاب متاثرین سے انتظامات کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ اس موقع پر ایم پی اے میاں آصف کاٹھیا، جام امان اللہ، نواب طاہر بھی موجود تھے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ منظور الحسن سیال سے، جو اس وقت ایم این اے صاحبزادہ امیر سلطان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی منظور، بتائے گا۔ میں اس وقت موجود صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب کے ڈیرے پہ، جو ایم این اے شورکوٹ ہیں۔ انہوں نے آج مختلف علاقوں کو دورہ کیا۔ میرے ساتھ صاحبزادہ امیر سلطان صاحب موجود، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ حالات تو واقعی جی بہت برے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں، جدید تاریخ کے اندر تو شاید اتنا بڑا فلڈ شاید کبھی نہیں آیا ہوگا۔ مجھے اپنے ہوش و حواس میں تو یاد ہے 94 میں بھی فلڈ آیا تھا، پھر 2014 میں بھی آیا، لیکن جو حالات میں نے اب دیکھے ہیں یہ پہلے نہیں دیکھے تھے جی۔ بہت زبردست قسم کا فلڈ ہے، بہت بڑا فلڈ ہے۔ پھر سب سے جو ایک پیچیدگی بنی ہوئی ہے وہ راوی اور چناب کٹھے اس دفعہ آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پانی کی رفتار میں بھی کمی آ گئی ہے۔ دریا جو ہے وہ بیک سائڈ پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں، نہریں بیک سائڈ پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ شورکوٹ کے یہ جو علاقے ہیں، گھومن ماڑی، دھت جلال پور، کھوکھرا کملانہ، وسطی وریام،
اس طرف تو کبھی پانی مجھے اپنی زندگی میں تو نہیں یاد کہ کبھی پانی آیا ہو. اس طرف سارا پانی نکلا ہوا ہے. پھر ہم ڈب کلاں کی طرف گئے ہیں, بعد رجبانہ گئے ہیں, ہسو والی گئے ہیں, کھرا والا گئے ہیں, مختلف علاقے میں گئے ہیں, یارے والا گئے ہیں, تو 11 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. نے صاحبزادہ امیر سلطان کی بات سنی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے علاقے کے عوام مسائل میں شکار ہیں اور گورنر سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے مسائل کو دور کیا جائے. جی. ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا میں کشتی الٹنے کا حادثہ. سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کے ہمراہ جلال پور پیر والا پہنچ گئے اور حادثے کی جائے وقوع کا معائنہ کیا اور بریفنگ لی. ایس ایس پی آپریشنز ملتان احمد زنید چیمہ, ایس پی سٹی مہر محمد سعید سیال, ایس پی صدر ڈاکٹر ختیجہ عمر اور دیگر افسران اس دوران ان کے ہمراہ تھے. کشتی حادثے کے محرکات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. ابتدائی طور پر کشتی سوار بچوں سمیت 5 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے. سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے پولیس ٹیم کو ہدایت کی کہ ریسکیو 1122 کو مکمل معاونت فراہم کرے. کشتی حادثے کی ابتدائی وجوہات میں شدید اندھیرا اور دشوار گزار سیلابی راستہ ظاہر ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے ریسکیو کام کو فوری سرچ آپریشن تیز کرنے کا حکم بھی دیا. کشتی میں سوار مزید افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. جشن ولادت مصطفیٰ کے موقع پر سادات کونسل پاکستان اپنے سیلاب متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولی. سادات کونسل کی جانب سے ضلع پاک پتن کے سیلاب زدگان میں کھانا تقسیم کیا گیا. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں پاک پتن سے ظہیر احمد تارڑ کی رپورٹ. مرکزی صدر سادات کونسل پیر سید عرفان احمد اور جنرل سیکرٹری سید محمد علی بخاری کی ہدایت پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات گئے تک پاک پتن کے سیلاب متاثرین میں کھانا تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہا. اس موقع پر مرکزی نائب صدر سادات کونسل سید حسن بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ آج اپنے قائد مرکزی صدر سادات کونسل پاکستان سید عرفان احمد نانگا مجذوب پیر لاہور والے کی ہدایت پر سیلاب متاثرین میں الحمدللہ ہم نے آج کھانے کا اہتمام کیا ہے. ضلعی صدر سید وحید اعجاز شاہ, سید شاہ برام اور ان دوستوں نے, پوری ٹیم نے, ضلع پاک پتن کی نے یہ کام کیا ہے. اور ہمارا یہ پیغام ہے سادات کونسل کے پلیٹ فارم پر کہ پاکستان سادات کونسل کے پلیٹ فارم پر جتنے سادات اس وقت پنجاب میں ہیں صاحب حیثیت, وہ اپنے اپنے علاقہ میں سادات کونسل پلیٹ فارم پر جو ہے سیلاب زدگان کی مدد کریں, کھانا دیں, کسی کے جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست کر سکے چارے کا بندوبست کریں, بستروں کا بندوبست کریں. ہم انشاءاللہ سادات کونسل کے پلیٹ فارم پر سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ضلعی صدر سادات کونسل سید وحید اعجاز بخاری, سید شاہ برام, سید علی تقی اور سید علی حیدر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سادات کونسل اپنے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کو دکھ کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر احمد تارڑ, NTN نیوز, پاک پتن. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں واقعین میں عظیم الشان اور تاریخی جشن صبح نور کا انعقاد کیا گیا, جس نے عاشقان رسول کے دلوں کو منور کر دیا. سید قمر عباس کی خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں. حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں واقعین میں عظیم الشان تاریخی جشن صبح نور کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں پاکستان کے نامور ثناخواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے. محفل میں ٹیکسلا واقعین اور گرد و نواح سے ہزاروں فرزندان اسلام شریک ہوئے, جبکہ سیاسی, سماجی, کاروباری اور صحافتی شخصیات نے بھی خصوصی شرکت کی. تقریب کے مہمانوں میں پیر سید علی الحسنین مشہدی, پیر سید مرتضی شاہ اور پیر گل بادشاہ بھی شامل تھے. اس موقع پر تقریباً 5000 افراد کے لیے وسیع و عریض پنڈال تیار کیا گیا, جہاں پھولوں کی بہار اور برقی کمکموں کی روشنی نے منظر کو جنت نظیر بنا دیا. محفل صبح صادق تک جاری رہی اور عین ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحات میں قرآن اندازی کر کے 5 خوش نصیب شرکاء کو عمرے کے ٹکٹ سے نوازا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ 11 اور 12 کی درمیانی رات جو ہوتی ہے نا, یہ مسلمانوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی رات ہوتی ہے, کیونکہ اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. اور یہ طارق صاحب کا کمال ہے کہ یہ ہر سال اس پوری رات کا اہتمام کرتے ہیں. محترم سیف الرحمان صاحب اور صغیر خان صاحب کی زیر قیادت یہ خوبصورت جشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. میں اس موقع پہ دونوں احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا دن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آقا پاک کی یہ 1500ویں
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ جشن ہے، یہ دنیا جہاں میں تمام اقوام منا رہی ہیں، تمام مخلوقات منا رہی ہیں، فرشتے اور ان جیسی بے شمار مخلوق، اس میں ہم انسانوں کو بھی حصہ ہے۔ سفر مان بھائی ماشاءاللہ اور ان کی ٹیم اور ہمارے سب دوستوں نے مل کے یہ کوئی 1 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے کہ اس میں آپ کے صافی بادری اور سارے دوست ان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لنگر و نیاز کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا، جس سے حاضرین نے فیض حاصل کیا۔ تقریب کے دوران فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے، پولیس اور سیکیورٹی کے اہلکار ہمہ وقت موجود رہے، جبکہ داخلی رستوں پر واک تھرو گیٹ بھی نصب کیے گئے تھے تاکہ شرکاء پرامن ماحول میں اس بابرکت محفل کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ سید قمر عباس، NTN نیوز، ٹیکسلا۔ خبر دیں گے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی ریسکیو 1122 دفتر پھالیاں آمد۔ ڈپٹی کمشنر کو ریسکیو 1122 کے دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عمران خان، DSP محمد اعظم، سرکل آفیسر پھالیہ سمیت دیگر متعلقہ ریسکیو افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے ریسکیو افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے حالیہ سیلاب میں بے مثال خدمات سر انجام دینے پر ان کے جذبہ حب الوطنی اور انسانیت کی خدمت کرنے پر تمام ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے PSO 2 DPO عبدالرؤف رانجھا کے بھانجا عمر مقصود رانجھا کی جانب سے سیلاب کے دوران ریسکیو افسران اور جوانوں کو خدمات سر انجام دینے والوں کو 4 لاکھ روپے بھی تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ انہوں نے رانجھا برادران کی طرف سے اٹھائے گئے احسن اقدامات کی بھی تعریف کرتے ہوئے مقصود رانجھا آف کوتوال ہال پیرس اور ان کے بھائیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر دعا کی گئی کہ اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ملک کے اداروں کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساہیوال میں دریائے راوی کے سیلاب سے متاثرہ افراد کے مسائل جاننے اور انہیں تحفظ کا احساس دلانے کے لیے وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ پی سید عمران احمد شاہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور 1000 متاثرین میں ریلیف پیکیجز تقسیم کیے۔ ہر ریلیف پیکیج میں 25,000 روپے مالیت کی گھریلو استعمال کی اشیاء تھیں۔ ریلیف پیکیجز پاکستان پارٹی ایویلیشن فنڈ اور فارمز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے فراہم کیے گئے تھے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے متاثرین سے ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ متاثرین کو علاج معالجے کی سہولیات دی جا رہی ہیں اور وفاقی حکومت دکھ کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ حکومت اس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور حکومت کے تمام محکمے متاثرین کی مدد کے لیے ہر وقت دستیاب ہیں۔ ملک وال میں دعوت اسلامی کے تحت مدرسہ فیضان مدینہ سے آج سلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریلی کی صورت میں جلوس نکالا، جو شہر کے مختلف رستوں سے ہوتا ہوا دربار شیخ احمد علی سرکار پر اختتام پذیر ہوا، جہاں پر انجمن نور مصطفیٰ نے دعوت اسلامی کے جلوس میلاد کا بھرپور استقبال کیا اور جلوس کے شرکاء کو جوس اور لنگر سے تواضع کی گئی۔ جلوس میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جلوس رانا چوک سے گزرا تو رانا عظیم اطاری کی طرف سے جلوس کے کو جوس تقسیم کیا۔ جلوس کے آخر میں سید کاشف اطاری نے محمد رسول اور ادب صحابہ و اہل بیت اور علماء کرام سے محبت کا درس دیا۔ جلوس کے اختتام پر لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ کمالیہ سیلاب کے ہنگاموں اور تباہ کاریوں کے بیچ زندگی نے اپنی راہ خود بنائی۔ خاندہ چک میں متاثرہ خاتون نے سیلاب کے پانی میں گھری ہوئی حالت میں بچے کو جنم دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوف اور بے بسی کو ریسکیو 1122 کے جوانوں نے اپنی ہمت اور حاضر دماغی سے امید اور خوشی میں بدل دیا۔ سیلابی ریلا چاروں اطراف پھیل چکا تھا اور لوگ اپنی جانیں بچانے میں مصروف تھے۔ عین اسی وقت سیلاب متاثرہ خاتون نے درزا کی تکلیف کے ساتھ دنیا میں ایک نئی زندگی کو جنم دیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکار تیز رفتار کشتی کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ ریسکیو ٹیم نے نہ صرف ماں اور نومولود بچے کو پانی کے حصار سے بحفاظت نکالا بلکہ فوری طبی امداد بھی فراہم کی۔ اس لمحے متاثرین کے جذبات دیتنی تھے۔ سیلاب کے شور کے بیچ ننھے بچے کی پہلی آواز گویا امید کا نیا پیغام بن کر گونجی۔ ماں کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی وہ مسکراہٹ ریسکیو اہلکاروں کے لیے سب سے بڑا انعام ثابت ہوئی۔ ریسکیو کے جوان جہاں ہزاروں متاثرین کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہے ہیں، وہیں اس معصوم ننھے فرشتے کی زندگی بچا کر انہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ ریسکیو صرف ادارہ نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا دوسرا نام ہے۔ علاقے کے عوام نے ان کی بے مثال خدمات پر ریسکیو اہلکاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔
صادقآباد کی باہمت خاتون جس نے اپنا اور اپنے بچوں کے گزر بسر کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے محنت کر کے حلال روزی کمانے کو ترجیح دیا، جس نے چپس کی ریڑھی لگا کر معاشرے میں اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ مزید جانتے اپنے نمائندہ اکرم خان سے۔ جی اکرم، کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ صادقآباد میں میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو کہ باہمت ہیں، جس نے بجائے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اس نے اپنے روزگار کو ترجیح دی ہے۔ تو میرے ساتھ یہ عورت موجود ہے، اس سے جانتے ہیں۔ جی میڈم، ہمیں بتائیں، کیونکہ عورت کا باہر نکلنا ہمارے معاشرے میں بہت غلط سمجھا جاتا ہے اور بہت کٹھن کی بات ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کیا سوچ کر باہر نکلی، آپ نے یہ اپنا ٹھیلا لگایا ہے؟ جی، میں نے یہ سوچ کے ٹھیلا لگایا ہے کہ مجھے محنت کرنی چاہیے اور میں اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل تلاش کرنا چاہتی تھی۔ اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں معاشرے میں عورت کا باہر نکلنا اس کی بدکرداری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ بدکرداری وہ ہوتی ہے کہ انسان غلط کام پہ نکل جائے۔ اگر ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے حصول رزق حلال کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں مطلب کوئی برائی ہونی نہیں چاہیے، لیکن معاشرہ سمجھتا ہے، اسے برا سمجھتے ہیں اور ریئیکشن بھی دیتے ہیں اس طرح کا۔ جیسے کہ آپ نے خاتون کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ میں نے ہمت کر کے میں باہر نکلی ہوں، تو میں اپنے بچوں کا گزر بسر کرنے کے لیے میں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ یہ ادھر جو اپنا چپس کا ریڑھی لگائی ہوئی ہے اور حلال رزق کماتی ہے۔ جی، علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔